السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ غزوہ حنین کا واقعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 اور 26 میں فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر مڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے نبی پر اور مومنوں پر تسکین کو اتارا، اور ان کے لیے مدد کے لیے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو عرب کے مختلف علاقوں سے وفود آنا شروع ہو گئے، مگر کچھ قبائل ایسے بھی تھے جو کسی بھی صورت میں ان مسلمانوں کے ماتحت نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ان قبائل میں سر فہرست بنو ثقیف اور بنو حوازن کے قبائل تھے۔ اب ان کے ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے قبائل شامل ہو گئے، اور انہوں نے یہ پروگرام بنا لیا کہ سب مل کر مدینہ پاک پر حملہ کریں۔ یہ بنو ثقیف قبیلہ وہی ہے جو طائف کے حکمران تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں تبلیغ کی خاطر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لڑکوں کے ذریعے انہوں نے پتھر برسائے۔ چنانچہ یہ تمام قبائل اکٹھے ہو کر مالک بن عوف کی سرکردگی میں قبیلہ بنو حوازن کے علاوہ وادی حنین میں جمع ہو گئے۔ کافروں کے سردار مالک بن عوف نے اپنے جاسوس مدینہ کی طرف روانہ کیے کہ حالات معلوم کر کے آئیں۔ انہوں نے واپسی پر اطلاع دی کہ ہمیں راستے میں چند کبرے گھوڑوں پر سوار سفید رنگ کے آدمی ملے، جن کو دیکھ کر ہی ہمارا ہر جوڑ علیحدہ ہو گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے جاسوس روانہ کیے، جنہوں نے واپس آ کر تمام حالات آپ کو بتا دیے۔ ان تمام حالات کا جائزہ لے کر مسلمانوں کا ایک لشکر بنو حوازن کی طرف روانہ ہوا، جس کی تعداد 12,000 تھی، جس میں 10,000 مسلمان مدینہ پاک سے آئے تھے اور 2,000 مکہ سے شامل ہوئے، جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ مدینہ سے بھی جو مسلمان 10,000 آئے تھے، ان میں بھی کافی تعداد ان کی تھی جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے لشکر کے لیے ہتھیار بھی صفوان بن امیہ سے لیے تھے۔ اس سے قبل مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی نہ تھا۔ مسلمان ہمیشہ اقلیت میں ہوتے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ فتح دیتا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر تھا۔ دشمن کی طرف روانہ ہوتے وقت نئے اسلام قبول کرنے والے مسلمان اس فخر میں مبتلا ہو گئے کہ اب ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، یعنی اپنی اکثریت کی تعداد اور قوت پر فخر تھا۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل حوازن قبیلہ پہنچا ہوا تھا۔ ایک جگہ پہاڑی تھی اور راستہ بہت تنگ تھا۔ قبیلہ حوازن نے اس جگہ پر پہلے ہی قبضہ کیا ہوا تھا، اور باقی تمام لشکر چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اس تنگ جگہ پر جو تیر انداز قبیلہ حوازن نے متعین کر رکھے تھے، ان کو ہدایت تھی کہ جیسے ہی مسلمان اس جگہ آئیں تو ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی جائے، اور جب وہ بھاگنے لگیں تو ان پر ایک بار حملہ کر دیا جائے۔ دشمن کی اس چال سے مسلمان غافل تھے، کیونکہ مسلمانوں کو اپنی طاقت پر بھروسہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ ختم کیا ہوا تھا۔ لہٰذا یوں ہی مسلمان اس وادی میں داخل ہوئے تو بنو حوازن اور بنو ثقیف کے تیر اندازوں نے زور سے تیر برسانا شروع کر دیے، اور سب نے مل کر حملہ کر دیا۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہ تھے، لہٰذا اس افراتفری میں مسلمانوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ابو سفیان ابھی نیا مسلمان ہوا تھا،
دل سے اسلام قبول نہ کیا تھا، لہٰذا اس نے مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر اپنے نئے مسلم قلدہ بن جنید سے کہا کہ دیکھو اب جادو باطل ہو گیا ہے اور یہ مسلمان اب سمندر پر ہی جا کر سانس لیں گے۔ مسلمان ایسے بددل ہوئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف اپنے گھوڑے پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی آواز سے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف آؤ۔ پھر آپ نے اپنے چچا کو فرمایا کہ آپ کی آواز اونچی ہے، مسلمانوں کو بلاؤ۔ مسلمان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آواز سنتے ہی واپس آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انصار کا نام لے کر پکارا تو وہ بھی واپس آنا شروع ہو گئے۔ جب تمام صحابہ اکرام اکٹھے ہو گئے تو زور کی جنگ شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی ہر کافر کی آنکھ میں گھس گئی، جس سے وقتی طور پر کافروں کو نظر آنا بند ہو گیا اور کافروں کو شکست ہو گئی۔ اس جنگ میں دشمن اپنے بچوں، عورتوں اور مال مویشی لے کر ساتھ آئے تھے تاکہ کوئی بھی واپس جانے کا خیال نہ کرے۔ چنانچہ کافر کافی تعداد میں قتل ہوئے اور عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے گئے، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حنین میں تمہاری مدد کی جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، تمہاری اکثریت تمہارے کام نہ آئی، زمین کشادہ تھی، جو کہ ہم پیچھے آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے کافروں کا جب پیچھا کیا، کیونکہ جب کافر بھاگنا شروع ہو گئے فتح کے موقع پر، تو کافر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک طائف کی طرف، دوسرا نخلا کی طرف اور تیسرا گروہ اوتاس کی طرف بھاگ گیا، اور ان میں سے اکثر کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن سعدیہ بھی قید ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی کی بیٹی تھی۔ جب اس نے اپنی پہچان کرائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کو اپنی قوم کی طرف بھیج دیا۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ، جس میں ہم نے کیا سیکھا کہ زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی فتح ملتی ہے، جب بھی آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے، جب بھی آپ زندگی میں کامیابیوں کے اونچے ترین مقامات پر کیوں نہیں پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر نظریں رکھیں۔ کیونکہ کامیابی اس کے ہاتھ میں ہے، دینے والی وہ ذات ہے۔ کبھی بھی اپنے اوپر تکبر نہ کریں کہ یہ میری وجہ سے ہوا، یا اس کے پیچھے میں ہوں، یا میری ذات ہے۔ کیونکہ یہ عزتیں، یہ طاقتیں، یہ کامیابیاں، یہ جان، یہ مال، یہ گھر، یہ دولت، یہ رشتے، سب اللہ کی دین ہے، اور سب میں تبھی برکت ہوتی ہے، سب میں تبھی کامیابی ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ کن کی طرف سے چاہتا ہے؟ جو اس پر نظریں لگاتے ہیں، جو اس پر امیدیں رکھتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کی کامیابیوں کا معیار اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں، اور نظریں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔